تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان کا تو وارث اللہ ہے. یعنی تم نے تو مر جانا ہے، اللہ نے تو زندہ رہنا ہے، اور تمہیں بھی جو کچھ ملا ہے تمہارے آباء و اجداد کو، اصل تو یہ وراثت اللہ کی تھی. اللہ نے اپنے بندوں کو یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. جب اللہ کے مال ہی میں سے اللہ مانگتا ہے تو تم دیتے نہیں ہو. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، وقاتل اور قتال کرتے رہے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان اصحاب سے جو بعد میں فتح مکہ کے مسلمان ہوئے اور انہوں نے قتال کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا. دیکھ لیں، یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ وہ جو سارا خطاب تھا وہ صحابہ سے تھا، کافروں سے نہیں تھا کہ بھی ایمان لاؤ، ایمان لانے کا جو حق ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور کیا ہوا ہے، کنجوسی کیوں کرتے ہو جبکہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور اب آ گیا اور اسی آیت کے اندر کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا، اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ بعد میں تو گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا. یہ تو بہت بڑا فرق ہے. اس سے بڑا فرق تو صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488 ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا، تو جذبات میں آگے خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو میرے صحابہ کو برا مت کہہ. حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی تھے، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نہیں کہا، اس لیے کہ وہ قانوناً ضرور صحابی تھے، لیکن وہ اس وقت میں صحابی ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا. اور خالد بن ولید اگرچہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے لیکن وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کے بعد تو مسلمانوں کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا. جس نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا نا، اس نے آج رضی اللہ عنہ نہیں ہونا تھا. پھر تو حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید، ان لوگوں نے پھر دیکھا کہ جب پلڑا اس طرف جا رہے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام کے غلبہ ہے. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو 19 سال گزر چکے تھے، ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا. 19 سال کے بعد ایمان قبول کر لیا، اور آج دیکھیں ہم بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو، ان سے محبت کرتے ہیں. اور بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنی بڑی خدمات لی، یعنی رومن اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ عمر سیریز کے اندر آپ دیکھ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. یعنی یہ بھی فرق موجود ہے کہ، اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ خالد، اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا، تو میرے اصحاب میں سے جس نے ایک مد گندم خیرات کی ہے نا 600 گرام، اس کے آدھ کو بھی نہیں، یعنی 300 گرام کو بھی، ایک پاؤں گندم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. سونا بھی خیرات کر دو نا تو